آپ سب کو پتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو آزماتے ہیں، اور آزمائش ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے نیک لوگوں پر ہی آیا کرتی ہے۔ جتنا آپ نیکی میں زیادہ ہیں اتنی آزمائش زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ بندہ میرا ہی ہے، کیا یہ میرا ہی پیارا ہے، کیا یہ پلٹ کر واپس میرے پاس ہی آتا ہے۔ میں آپ کو ایک زبردست کوٹ بتاتا ہوں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ سلف یہ چاہتے تھے کہ ان پہ آزمائشیں آتی رہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آزمائشوں میں انہیں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ملتا تھا، آزمائشوں میں انہیں اپنے آپ کو چیک کرنے کا موقع ملتا تھا، اور آزمائشوں میں انہیں اللہ کے آگے گڑ گڑانے کا موقع ملا کرتا تھا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات کریں، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری دعا ڈیلے ہو۔ یہ بڑی عجیب بات ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو دنیا داری میں پڑے ہوئے، ہمارے لیے بڑی عجیب بات ہے اور بڑی حیران کن بات ہے کہ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی دعا ڈیلے ہو؟ کیونکہ ہم سے تو ایک منٹ صبر نہیں ہوتا اور ہم شکوے کرنے لگ جاتے ہیں، دعا نہیں قبول ہو رہی، دعا نہیں قبول ہو رہی۔ اور بائی دا وے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے صبرے کی دعا قبول نہیں کرتا، یعنی کہ جو دعا کرے اور پھر مایوس ہو جائے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ اینی ہاؤ سلف they used to wish that our duas be delayed because that delay time was the time when they connected to Allah subhanahu wa ta'ala۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، آزمائشوں سے مت گھبرائیں۔ آئی نو کچھ آزمائشیں کمر توڑ دیتی ہیں، کچھ آزمائشیں، کچھ غم انسان کا سب کچھ لے جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کی سکت سے زیادہ ٹیسٹ نہیں کریں گے، اور یہ صرف اس لیے کہ آپ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکٹ کریں۔ ریسنٹلی مجھے کسی نے کہا کہ میرے اوپر اتنی آزمائشیں کیوں ہیں، میرے اوپر اتنی مشکل کیوں ہے؟ جب میں کسی اور کو دیکھوں تو اس کے پاس یہ آسائشیں ہیں، اس کی میرٹل لائف بھی ٹھیک جا رہی ہے، اس کی زندگی بہت اچھی جا رہی ہے، تو میرے ساتھ ہی کیوں؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیں، پہلی چیز آپ کمپیئر نہ کریں، کیونکہ ان کا اسکرپٹ اور ہے، آپ کا اسکرپٹ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ سے زیادہ محبت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک کانسٹنٹ آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ صرف اس لیے ہے تاکہ آپ ان سے بات کرتے رہیں۔ ہی لوز یو، وہ چاہتے ہیں آپ ان سے گفتگو کرتے رہیں، وہ چاہتے ہیں آپ ان سے گفتگو کرتی رہیں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرتے رہیں، کرتی رہیں، کیونکہ یہی چیز آپ کی روح کو مضبوط کرے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح اس سچویشن سے نکالیں گے، اس طرح نکالیں گے کہ آپ لوگ دنگ رہ جائیں گے، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے، اس کو کبھی بھی زحمت نہ سمجھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی آزمائشیں ان کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے عافیت والا۔ جب میں نے قرآن مجید کھولا تو یقین کیجئے کہ یہی پیج، یہ پیسج میرے سامنے آیا، اور جب میں نے وہ آیات پڑھی، ان کا مطالعہ کیا، تو مجھے بہت سکون ملا۔ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب میں نے قرآن مجید کھولا تو سورہ الانبیاء چیپٹر 21 اس کی چند آیات میرے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ چند انبیاء کا ذکر کرتے ہیں، کوئکلی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ایوب علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام کو ایک بہت بڑی کوئی بیماری لاحق ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت عرصہ بیماری میں رہے تھے، اور یہاں تک کہ ان کی بیوی اور بچے بھی ان کو چھوڑ گئے تھے، اور روایات میں آتا ہے کہ کوڑے کے ڈھیر کے پاس وہ پڑے رہتے تھے۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ او مائی لارڈ ایڈورسٹی ہیز ٹچڈ می، ڈیفیکلٹی ہیز ٹچڈ می، اور بے شک آپ ہی ہیں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اینڈ ریمبر ایوب when he cried to his Lord کہ indeed distress has seized me and you are the most merciful of those who show mercy. So we answered his call۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس کی کال کو آنسر کیا، ہم نے اس کی دعا سنی اور قبول کی۔ And we removed the distress that was on him، اور ہم نے اس ڈسٹریس کو ریموو کیا۔ And we restored his family to him، اور نہ صرف ڈسٹریس کو ریموو کیا بلکہ اس کی فیملی بھی ریسٹور کی اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ امید دلاتے ہیں کہ جب بھی انسان ہمیں پکارتا ہے اور بہت بےچارگی میں پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور رپلائی کرتے ہیں، اور اس کو وہ سب دیتے ہیں جو وہ مانگتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام الصابرون میں سے تھے، پیشنٹ میں سے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایڈورسٹی کا ذکر کیا، کس کی؟ ایوب علیہ السلام کی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیشنس کا ذکر کیا، صبر کا ذکر کیا، اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام۔ اس کے بعد دیکھیے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایڈمٹ کیا انہیں in our mercy verily they were of the righteous، ہم نے انہیں اپنی رحمہ میں ایڈمٹ کیا کیونکہ وہ نیکوکار تھے۔ پیغام ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی نیک ہوگے، تم بھی اگر پیشنٹ ہوگے اور تم بھی ہمارے شکر گزار بنو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے گھیر لیں گے، اور اللہ کی رحمت سے عمدہ چیز اور کیا ہے؟ اس کے بعد ذکر ہوا ذُنُّون، یونس علیہ السلام، جو کہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور بہت ڈپریسنگ سچویشن تھی۔
ऐसी सिचुएशन थी कि दुनियावी असबाब के लिहाज से देखा जाए तो कोई मदद के लिए नहीं आ सकता था और कभी भी नहीं निकल सकते थे। तो उस बेचारगी की सिचुएशन में, उस डार्कनेस में उन्होंने अल्लाह से कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं So we answered his call, हमने उसकी कॉल को आंसर किया और delivered him from the distress and thus we deliver the believers। और इसी तरह मोमिनीन को निकाल लिया करते हैं डिस्ट्रेस से और डार्कनेस वाले फेज। तो ये विर्द हमें बहुत करना चाहिए। और उसके बाद जिक्र किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम का कि जबकि उन्होंने बहुत उम्मीद से दुआ की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि अल्लाह ताला आप मुझे बगैर औलाद के मत छोड़िएगा। और आपको पता है कि ये इम्पॉसिबल सिचुएशन थी। मेडिकल साइंस कहती है कि उनकी बीवी बांझ हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें उस एज में औलाद दी जब हम सोच भी नहीं सकते। तो सुभान अल्लाह, जब ये आयात मैंने पढ़ी तो इनका आप सीक्वेंस देखिए कि सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुश्किल का जिक्र किया, डिस्ट्रेस का जिक्र किया और ये उम्मीद दिलाई कि अल्लाह जरूर किसी मुश्किल से आपको निकालेंगे। फिर पेशेंस का जिक्र किया, फिर राइटियसनेस का जिक्र किया। उसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम की केस स्टडी बताई कि वो भी एक ऐसी सिचुएशन में था जहां से आम हालात में निकलना इम्पॉसिबल था, लेकिन अल्लाह ने उन्हें निकाला डार्कनेस में से। और हम सब पे एक ऐसा दौर आता है जब हम डार्कनेस में होते हैं, जब हम पे काले बादल छाए होते हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मिसाल दी ज़करिया अलैहिस्सलाम की कि एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को हमने पॉसिबल करके दिखाया। तो ये है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तारुफ। अल्लाह डिस्ट्रेस से भी निकालता है, डार्कनेस से भी निकालता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल भी करता है। तो अल्लाह से उम्मीद कभी ना छोड़िएगा, अल्लाह से मांगते रहिएगा, दुआ करते रहिएगा। अल्लाह ताला तकदीर भी बदल देते हैं। अल्लाह ताला हम सब पे अपना खास रहम व करम फरमाए, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।